احباب ذی وقار، انسان شروع دن سے اللہ رب العالمین کے معاملات میں غیر ذمہ دار ثابت ہوا ہے۔ اس کو جس چیز کا حکم دیا گیا اس نے اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے اللہ کی باتوں کا نہ صرف یہ کہ مذاق بنایا بلکہ کھیل تماشا بنانے سے بھی اس نے گریز نہ کیا۔ حضرت انسان کی غیر ذمہ داریاں، اس کے بے وفائیاں جب اپنے عروج کو پہنچیں تو اللہ رب العالمین نے ہدایت انسانی کے لیے پہلے رسول کا انتخاب کرتے ہوئے سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے شرک میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دن رات ایک کر کے 950 سال کا عرصہ گزارا، لیکن انسانیت بندگی کے راستے پہ چلنے کے لیے تیار نہ تھی۔ نتیجتاً اللہ رب العالمین نے ایک مقرر وقت کے مطابق ان سب کو تباہ کر دیا۔ تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا جب قوم عاد جیسے کڑیل اور مضبوط جوان زمین پر چلا پھرا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی بات کو پس پشت ڈالا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو یوں کر دیا کہ گویا کھجور کے گرے ہوئے تنے ہوں جن کو ہوا کے زور پہ گرایا گیا ہو۔ ہم نے 7 راتیں اور 8 دن ان کے اوپر ایسی تند و تیز ہوائیں بھیجیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی تمہیں باقی نظر نہیں آتا۔ ہر انسان ہر دور کے اندر جب تک وہ عذاب سے دوچار نہیں ہوا ہے اس نے اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ مذاق بنایا ہے، اتنا مذاق بنایا ہے کہ اس نے اللہ کو اللہ ہی نہیں سمجھا اور اللہ کو اپنے سے بھی نیچا سمجھ کر وہ اللہ کو تضحیق کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ اور ہر دور کے اندر انسان کے منہ سے یہ بات سننے کو ملی ہے کہ بھائی جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، جس چیز کا رعب ہمارے دلوں میں ڈالتے ہو، وہ چیز تم لے کر کیوں نہیں آ جاتے؟ ہم نہیں ڈرتے کسی سے، تم اپنا عذاب لے کر آ جاؤ، جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے کر آ جاؤ۔ اور وہی بات اللہ رب العالمین کفار کی اتنی گھنونی بات کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر اے نبیوں تم سچے ہو۔ یعنی نبیوں کی سچائی انہوں نے قیامت کے آنے کے ساتھ مشروط کر دی ہے کہ قیامت آئے گی، پھر قیامت کا قائم ہونا ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے، پھر ہم مانیں گے کہ ہاں نبی سچ بات کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک تو اس بات کا یہاں پر ذکر کر کے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ کہیں تمہارے منہوں سے ایسی بات نہ نکلے، لیکن وائے ناکامی کہ آج کا مسلمان بھی اس طرح کی بات کرتا ہے، زبان سے بے شک نہیں کرتا لیکن اس کو مرنا بھولا ہوا ہے، اس کو اس بات کی ذرہ بھر فکر نہیں ہے کہ کسی بھی وقت میری وفات کا وقت آ سکتا ہے۔ اور اللہ کے ہاں کبھی بھی وقت کی غیر پابندی نہیں کی جاتی۔ اللہ کے ہاں جب بھی وقت آتا ہے پورے ٹائم کے اوپر آتا ہے، بے وقت اللہ رب العالمین کا وقت نہیں۔ اللہ نے جس کام کے ہونے کا جو وقت مقرر کر دیا ہے، جس کے لیے جتنی مہلت لکھ چھوڑی ہے، اس کے بعد اس کے لیے اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ تھوڑا سا لیٹ ہو جائے یا تھوڑا سا پہلے آ جائے۔ یہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ متیٰ ھذا الوعد، کب آئے گی وہ قیامت جسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں جو چھت گرنی ہے، جو کل گرنی ہے وہ آج ہی گر جائے، جو دین نے برا کرنا ہے وہ آج ہی کر دے، اللہ نے جو ہمارا اکھاڑنا ہے وہ آج ہی اکھاڑ لے۔ آج کا مسلمان مصیبتوں میں آ کر، گلوں شکووں میں آ کر اپنے رب کو ایسی ایسی بات کر جاتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ایسی بات کہتے ہوئے ہم 100 مرتبہ سوچتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی عزت کا خیال نہیں کرتے، تم اللہ کے وقار کا خیال نہیں کرتے؟ اگر آج اللہ رب العالمین کی وجہ سے تم دنیا کے اندر سانس لینے کے قابل ہوئے ہو، دنیا میں رہنے کے قابل ہوئے ہو، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان کے منہ میں جو آئے وہ بکتا چلا جائے، جو اس کے منہ میں آئے یہ کہتا چلا جائے؟ تم سے پہلے بھی
کئی امتوں نے اس طرح کی بات کی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تھا، ان کو تباہ کر دیا تھا۔ اور آپ دیکھ لیجئے ہمارا قیامت کا انکار کرنا ہمارے لطیفوں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، جس میں ہمیں قبر کے لطیفے نظر آتے ہیں، فرشتوں پر بنائے ہوئے لطیفے نظر آتے ہیں، جنت اور جہنم کے لطیفے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ سارے وہ عوامل ہیں جنہوں نے ہمیں آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ اور جب وہ اچانک وقت آتا ہے، مومن کی تو یہ تمنا ہوتی ہے، مومن تو فکر میں لگا رہتا ہے کہ میرا وقت آنے والا ہے، میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، کوئی وقت کسی بھی گھڑی میں میرا بلاوا آ سکتا ہے، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے میں کوشش کروں کہ میں اطاعت والے کاموں میں لگا رہوں، میں اطاعت والے کاموں میں اپنے آپ کو کھپا کر رکھوں، مجھے نیکی سے فرصت ہی نہ ہو، کجا یہ کہ میں گناہ کے کاموں میں ڈوبوں۔ میں نے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور یقین کیجئے جس کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، جس دل کے اندر یہ تصور آ جاتا ہے، جو یقین کر لیتا ہے کہ میرے رب نے میرا وقت مقرر کیا ہے، نہ جوانی ہے نہ بڑھاپا ہے، نہ اللہ رب العالمین کے ہاں دن ہے نہ کوئی رات ہے، بس یہ بات ہے کہ جس کا جو وقت آ گیا، پھر چاہے بندہ سوتا ہے اللہ اس کو سوتے کو سلا دے، کوئی بندہ کام پہ ہے اللہ کام پہ اس کو واپس لے جائے، جہاں سے اللہ اس کو چاہے اللہ رب العالمین اسے لے لے، کوئی اللہ کو روکنے والا نہیں۔ قل، ان سے کہہ دیجئے، لکم میعاد یوم، تمہارے لیے ایک ایسے دن کے لیے ہم مہلت دیتے ہیں تمہیں کہ جب وہ دن آئے گا، اس دن کے اندر ایک گھڑی آئے گی، اور وہ گھڑی کا آئینہ ایسا ہوگا کہ لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، نہ تم اس سے ایک لمحے کے لیے لیٹ ہوگے نہ اس سے پہلے ہوگے، تم خود اپنی اس جگہ پر، اپنے اس پوائنٹ پر چلے جاؤ گے جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کی روح کو قبض کرنا ہے، اس کے اوپر حکم کو پورا کرنا ہے۔ پھر ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ رب کہ جو تمہارا حقیقی مولا ہے، جو حق بات کہنے والا ہے، اس کے سامنے تم پیش کیے جاؤ گے، اور پھر انسان کو فرار کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ آج تو انسان دھوکہ دے کر بھاگنے کی کوشش کر لیتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے بندے کو فکر میں لگے رہنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اکثروا ذکر ہادم لذات الموت، لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، ہمیشہ یاد رکھیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق